اور یہاں پہ میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکیم الامت نے صرف امت کا نہیں پوری انسانیت کے غموں کے مداوے کا انہوں نے ایک نسخہ پیش کیا. اور میں وہ پیغام جو آج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اقبال کے ان الفاظ کے اندر ہے کہ آج انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. آج انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اقبال کے لفظ ہیں آج انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے فرد کا روحانی استخلاص. نمبر 2 کائنات کی روحانی تعبیر. نمبر 3 عالمگیر نوعیت کے ایسے اصول جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں. فرد کا روحانی استخلاص کہ فرد کو یہ پتا ہو کہ میں کون ہوں, میرے اندر کون ہے, اس کو اپنی حقیقت سے یہ آگاہی ہو. وہ قرآن کے اس فرمان کو دیکھے کہ جس میں خلاق کائنات یہ فرماتا ہے کہ وفی انفسکم, میں تمہارے انفس میں موجود ہوں. افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے, پھر یہ وعدہ اے حشر صبر آزما کیوں کر ہوا. وفی انفسکم افلا تبصرون. نیڑے وسن تے دور سنیون ویڑے نہ ہی وردے ہوں, اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھدے ہوں. دور گیا کچھ حاصل نہیں شو لبے وچ گھر دے ہوں. دل کر سیکل شیشے وانگوں یا حضرت باہو دور تھی من کل پردے ہوں. انسان اپنی آنکھوں کو تو کھولے, انسان اپنے دل کی آنکھوں کو تو کھولے. وہ ذات تو انسان کے دل کے اندر رہتی ہے. جیسے میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ مسجد ڈادے مندر ڈادے تے ڈادے جو کچھ ڈیندا, پر کسے دا دل نہ ڈھامی رب دلاں وچ رہندا. فرد کا روحانی استخلاص. فرد کو, ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری حقیقت کون ہے, میری حقیقت کیا ہے. اس کے بعد کائنات کی روحانی تعبیر کہ ہم نے کائنات کی مادی تعبیر اختیار کی, اور آپ انسان کی افضلیت اور انسان کا شرف دیکھیں کہ انسان صرف ایک طاقت کے بل بوتے پہ, اپنی مادی طاقت کے بل بوتے پہ وہ آج کہاں تک پہنچ گیا. ستاروں پہ, سیاروں پہ آبادیاں قائم کرنے کی بات کر رہا ہے, کہکشاؤں کا کھوج لگا رہا ہے, چاند پہ اپنے قدم لگانے کی بات کر رہا ہے, اور کہاں تک وہ اپنی کمندیں پھینک رہا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. شیخ سعدی اس سے اگلی بات کر گئے, انہوں نے کہا کہ یزداں بکمنداور. صرف ستاروں پہ کمند سے بات نہیں بنے گی, یزداں بکمنداور. اب یہاں سے آگے نکلو, کائنات کی روحانی تعبیر کو تلاش کرو. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک الجبرے کا فارمولہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ استحکام کو اگر ہم دیکھیں, استحکام کی بنیاد کیا ہے. ہم معاشرتی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہیں. آپ دیکھ لیجئے دنیا کا, آپ میڈیا دیکھ لیں, آپ دنیا میں ہونے والی پیش رفتوں کو دیکھ لیں, اندازہ ہو جائے گا, ایک دوسری طرف بحث نکل جائے گی. دیکھیے کہ کائنات کی ایک مادی تعبیر نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, اور اگر ہمارے پاس اس مادی تعبیر کے پیرالل اس کو چھوڑ کر نہیں, آپ شاید اب تک میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ مادیت کو چھوڑ دیں, نہیں, اس مادی تقاضے کو, ان مادی حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے پیرالل آپ اپنی اس روحانی طاقت کو اگر زندہ کر کے نکلے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کائنات کب سے ہم تسخیر کر چکے ہوتے. اور اس الجبرے کا فارمولہ یہ ہے کہ مادی طاقت جمع روحانی کمزوری is equal to عدم استحکام. روحانی طاقت جمع مادی کمزوری is equal to عدم استحکام.
مادی طاقت جمع روحانی طاقت از اکول ٹو استحکام. ہمیں کائنات کی روحانی تعبیر تلاش کرنی ہوگی. اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہنری برگساں اور سٹیفن ہاکنگ جیسے نظریہ زمان و مکان کے قائد نظریہ زمان و مکان کے اندر بڑی بڑی جنہوں نے ایجادات کی اور بڑے بڑے تخیلات انہوں نے پیش کیے، ٹائم اینڈ سپیس تھیوری، آج وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جدید اپنی تحقیق کے ساتھ جس مقام پہ پہنچے، آج سے 800 سال قبل فخر الدین عراقی جو عربی کا شاعر تھا، جو صوفی شاعر تھا، اس نے اپنی روحانی طاقت سے نظریہ زمان و مکان یہی پیش کیا تھا جو آج سٹیفن ہاکنگ اور ہنری برگساں پیش کر گئے. یہ ایجادات کے محتاج ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں، لیکن آپ کی روحانی طاقت اگر بیدار ہو جائے تو وہ آپ کو کسی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں چھوڑتی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ان کے اس نظریے کو آپ دیکھیں، وہ تو بلکہ میں کہوں گا کہ سٹیفن ہاکنگ کے ان نظریات سے دا بریف ہسٹری آف ٹائم، وہ اس سے کہیں بڑھ کے امام غزالی نے نظریات پیش کیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ ان کے اندر وہ روحانی طاقت کھل گئی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اپنی مادی طاقت کو، اپنے ان علمی تقاضوں کو بھی برقرار رکھا. تو آج ہمیں جو چیز عدم استحکام کا شکار کر رہی ہے وہ ہمارے پاس الجبرے کا وہ غلط فارمولہ ہے کہ ہم نے سمجھا مادی طاقت جمع کچھ بھی نہیں اور ہم ایکول ٹو استحکام ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مادی طاقت جمع روحانی طاقت از ایکول ٹو استحکام، روحانی طاقت جمع مادی طاقت از ایکول ٹو استحکام. اور تیسری بات، عالمگیر نوعیت کے ایسے اصول جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں. آج ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے اندر ہم جو یہ بار بار پورے عالم اسلام سے یہ بات ایک دہرائی جاتی ہے کہ ان کے اندر ان اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا، ان کے اندر ان اسلامک اسپرچول تھاٹس کو اجاگر کرنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیوں کہ اس کے بغیر انسان کو اس کی انسانیت سے بیداری نہیں ملتی. اور جب تک انسان کی انسانیت کی بیداری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ حیوان ناطق ہے، یہ انسان کامل نہیں کہلا سکتا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی پیغام لے کے، یہی دعوت لے کے آگے چلی ہیں کہ خدارا آئیے اور اس پلیٹ فارم سے ہمیں آج اپنی روحانیت کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانیت کو بیدار کرنا ہے اور ہمیں اپنی روحانی طاقت کو اجاگر کرنا ہے جس کے بغیر اس کائنات کے اندر، اس معاشرے انسانی کے اندر امن اور استحکام ممکن ہی نہیں ہے. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ یہ فقط ایک میرا تراشا ہوا یا کسی اور کا تراشا ہوا ایک مفروضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد کیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم فلاحیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں معاشرتی کامیابی کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، معاشرے کو کامیاب بنانے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. الہ العالمین وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق تم میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا. اب دیکھیے ایک شخص اپنے روح کو نکھارنا چاہتا ہے، ایک شخص اپنے